السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہم اس کے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پڑھی، اس وقت کے کچھ حالات پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یہ چیپٹر بھی ہم نے کور کر لیا تھا پچھلی بار میں۔ ہم ذکر کر رہے تھے اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے وہ ایک نام ہے محمد، یہ قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے، اور ایک نام ہے احمد، یہ قرآن پاک میں 1 بار آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، ماہی، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں، قیامت کے دن سب لوگ میرے بعد اٹھائے جائیں گے، میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخر میں مبعوث ہونے والا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں المقفی، سب کے بعد آنے والے، نبی التوبہ اور نبی الرحمہ کا اضافہ کیا۔ اسی طرح امام ترمذی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتی میں نبی الملاحم یعنی میدان کارزار میں، جنگ کے میدان میں سرگرم رہنے والا نبی کا اضافہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفاتی ناموں کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، اس میں ایک نام ہو گیا مصدق، شہید، بشیر، مسلم، ثانی اثنین، عبد، بشر، رحمت للعالمین، النبی، خاتم النبیین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مبین، رسول اللہ، کریم، عبداللہ، المزمل، المدثر، مذکر اور البینہ۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ چکے ہیں، ان پر تمہارا ہلاکت میں پڑنا بہت شاق گزرتا ہے، یعنی بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور اہل ایمان کے لیے رؤوف الرحیم یعنی سراپا شفقت و رحمت ہیں۔ یہ تو ناموں کا ذکر ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی تھی، کنیت رکھنے کا رواج بھی بہت تھا، اور اس کام کو باعث عزت سمجھا جاتا تھا۔ جن کی اولاد نہیں تھی وہ بھی کنیت رکھتے تھے۔ عام طور سے کنیت جو رکھی جاتی تھی وہ بڑے بیٹے کے نام پر رکھی جاتی تھی، کبھی پیشے وغیرہ کے حساب سے بھی کنیت رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اپنے بڑے بیٹے قاسم کے نام پر ابو القاسم،
اس کے علاوہ دوسرے صاحبزادے کی مناسبت سے ابو ابراہیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ کس طریقے سے؟ السلام علیک یا ابا ابراہیم، سلامتی ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمو باسمی، میرے نام پر نام رکھو، ولا تقتنو بکنیتی، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے، پھر عقیقہ بھی ہوتا ہے۔ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کے بال کاٹنے کے بعد ذبح کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جن چند احکام پر اہل عرب عمل کر رہے تھے ان میں سے ایک عقیقہ بھی تھا، اور بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے تعلق سے تاکید فرمائی، فرماتے ہیں مع الغلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى، بچے کی پیدائش پر عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے تکلیف کو دور کرو، یعنی جانور ذبح کرو، بچے کا سر مونڈو اور ختنہ کرو۔ روایت میں ہے کہ جناب عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے کے لیے 7ویں دن جانور ذبح کیے، اور جو قریش کے افراد تھے ان کو دعوت دی۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد، یعنی جب اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا، تو اس کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا۔ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسه بعدما بعث بالنبوت۔ تو اس طریقے سے دو روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے دادا جناب عبد المطلب نے 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، اس کے علاوہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بعثت کے بعد کیا، یعنی اعلان نبوت کے بعد۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس طرح سے ہوئی، کہاں پر ہوئی؟ عربوں کا یہ طریقہ تھا عام طور سے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ جو شہر کے اگل بغل میں جو علاقے تھے، گاؤں تھے، وہاں پر بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، وہ ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں، وہاں ان کا کھیلنا رہنا سہنا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے جسم بہت مضبوط ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عربی زبان کی بڑی دھوم تھی، اور عربی زبان کے خوب سے خوب تر ہونے میں
اس پر کمانڈ حاصل کرنے میں دیہاتوں کا بڑا اہم رول تھا۔ یہاں تک کہ جو اموی سلطنت ہوئی ہے اس میں ایک بادشاہ گزرے ولید بن عبد الملک، وہ اتفاق سے نہیں جا پائے تھے، بچپن میں کچھ دقت تھی، ان کے ساتھ کچھ مسائل تھے، اس کی وجہ سے ان کی پرورش دیہات میں نہیں ہو پائی، تو اس کی وجہ سے وہ صاف ستھری عربی زبان میں گفتگو ہی نہیں کر پاتے تھے، دقت ہوتی تھی ان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حالات کے حساب سے جس طرح کا معاملہ چلتا تھا اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا۔ اب وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی دودھ پلایا، پھر وہ 7 دن تک دودھ پلاتی رہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جن عورتوں نے ہاتھ بٹایا، ظاہر سی بات ہے وہ وقت بہت اہم ہوتا ہے، پیدائش کے بعد والا، ضرورت بھی پڑتی ہے مدد کی، تو اس وقت جن عورتوں نے ہاتھ بٹایا اس میں ایک تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی نیک اور خوش نصیب خاتون تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں کھلایا، بہت دیکھ بھال کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد جب بھیج دیا گیا، وہاں سے پھر واپس آئے تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آپ کی نگہداشت کا فرض انجام دیا اور آپ کی والدہ محترمہ کے ساتھ مل کر جتنا ممکن ہو سکتا تھا اتنی ان کی خدمت کی۔ حضرت آمنہ جب ریلت فرما گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال تنہا ام ایمن رضی اللہ عنہ ہی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے حضرت ام ایمن سے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام ایمن امی بعد امی، میری ماں کے بعد ام ایمن ہی میری ماں ہے۔ یہ دیکھیے اتنا بڑا اعزاز ملا حضرت ام ایمن کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ام ایمن کا بہت خیال رکھتے تھے، ان سے ملنے کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے اور جو بھی ان کی ضروریات ہوتی تھیں ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، آؤ ہم ام ایمن سے اسی طرح ملنے چلیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے تشریف لے جاتے تھے۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو ام ایمن رو پڑی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا، ام ایمن آپ کیوں رو پڑی؟ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا کی ہر ایک شے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ فرمانے لگیں کہ میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہتر ہے، ولیکن اب کی ان الوحی قد انقطع من السماء، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی اترنے کا مبارک سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بے اختیار رو پڑے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری خاتون جو تھیں سویبہ، حضرت آمنہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دنوں میں ابو لہب کی لونڈی تھی، ان کا نام تھا سویبہ، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا۔ ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ بات پسند کرو گی کہ تمہاری بہن تمہاری سوکن بنے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں آپ کے نکاح میں تنہا نہیں ہوں، میں اپنے ساتھ ہر خیر میں شریک کرنے کے لیے اپنی بہن کو سب سے زیادہ محبوب رکھتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے لیے حلال نہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے مزید کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی جو ام سلمہ ہی کے وطن سے ہیں ان سے نکاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری ربیبہ یعنی بیوی کی بیٹی اور میری پرورش میں نہ بھی ہوتی تب بھی میرا اس سے شادی کرنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ دونوں کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ یہ بات یاد رکھو کہ تم مجھے اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کی پیشکش نہ کیا کر۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سویبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہما کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور نام ذکر کیا جاتا ہے ام فروہ۔ ام فروہ رضی اللہ عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماؤں کی فہرست میں شامل کی گئی ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو روایت بیان کی گئی ہے اس روایت میں اختلاف ہے اور مختلف قسم کی باتیں کی گئی ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے علاوہ جو نام بہت زیادہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کا ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بنو سعد بن بکر بن حوازن کی خاتون حلیمہ بنت ابو ذؤیب نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث بن شجنہ ہے، ان کا تعلق قیس اعلان قبیلے سے ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور بنو حوازن کا علاقہ جو تھا وہ طائف کے مضافات میں تھا۔ ابن اسحاق نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زبانی جو رضاعت کی تفصیل بیان کی ہے، یعنی خود جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث بن عبد العزہ کے ساتھ اپنا ایک دودھ پیتا بچہ لے کر کے بنو سعد کی عورتوں کے قافلے میں شامل ہوئی، پھر اپنی بستی سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے، قحط نے باقی نہ چھوڑا تھا کچھ بھی، یعنی قحط مطلب خشک سالی، جیسے بارش نہیں، بہت دنوں تک جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ساری کھیتیاں سب سوکھ جاتی ہیں، کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے، بھوک مری کی نوبت آ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی، ہمارے ساتھ ہماری ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ وہ دودھ کی ایک بوند بھی نہیں دیتی تھی۔ ادھر بچہ بھوک سے اس قدر بلکتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم رات کو سو بھی نہیں سکتے تھے۔ میری چھاتی سے دودھ
اترتا تھا نہ اونٹنی دودھ دیتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار تھی کہ اس سے سارا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے ہر عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کی پیشکش ہوئی، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ ہم تو بچے کے والد ہی سے انعام و اکرام کی امید رکھتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم آپ کو نہیں لینا چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھیں ان سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، بس اکیلی میں ہی تھی جسے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ واپسی کا وقت آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے ساتھ آنے والی عورتیں تو بچے لے کر جائیں اور میں کوئی بچہ لیے بغیر ہی خالی گود واپس چلی جاؤں، اس لیے میں تو اب اس یتیم بچے کو لے چلتی ہوں۔ شوہر نے کہا، ہاں ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ اس کے بعد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور اس بنا پر لے لیا کہ ہمیں کوئی اور بچہ مل ہی نہ سکا تھا۔ جب میں اس بچے کو لے کر مکہ کے قریب اپنے ٹھکانے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں لے کر بیٹھی تو میری چھاتی سے دفعتاً دودھ چھلک پڑا۔ اس بچے نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور اس کے ساتھ اس کے رضاعی بھائی یعنی میرے حقیقی بیٹے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر دونوں سو گئے۔ اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ سو بھی نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے خوب جی بھر کر پیا، پھر بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، اللہ کی قسم تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں نے اس بچے کو گود میں لیا اور اپنی خستہ حال مریل گدھی پر بیٹھ گئی۔ اللہ کی قسم وہی مریل گدھی جس کی ٹانگیں کانپتی تھیں اب پورے قافلے کا راستہ کاٹ کر اس تیز رفتاری سے آگے نکل گئی کہ قافلے کا کوئی گدھا اس کی گرد کو بھی نہ پا سکا۔ میری سہیلیاں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، یہ کیا؟ ذرا ہم پر مہربانی کر بتا، کیا یہ تیری وہی گدھی نہیں جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں نے جواب دیا، ہاں ہاں واللہ یہ وہی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہو نہ ہو اس کے ساتھ ضرور کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ پھر ہم بنو سعد پہنچے اور اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ روئے زمین کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جو ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ ہو، ہمارے علاقے سے زیادہ جہاں پر سوکھا پڑا ہو، لیکن ہمارے واپس آنے کے بعد اچانک حالت ہی بدل گئی۔ اب میری بکریاں چرنے جاتی تو خوب سیر ہو کر دودھ سے لبریز واپس آتی، ہم ان کا دودھ دوہتے اور پیتے، جبکہ ہماری بستی میں کسی اور شخص کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں سرے سے دودھ ہوتا ہی نہ تھا۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے، ارے کمبختو، جانور وہیں چرانے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی سوکھی ہی واپس آتی، ان کے تھنوں میں دودھ کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، جبکہ میری بکریاں خوب سیر اور دودھ سے لبریز ہو کر واپس آتی تھی۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ہونے والی خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے۔ میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہی وہ خوب توانا، تندرست اور مضبوط ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے گئے، لیکن اس کی جو برکت ہم لگاتار دیکھتے چلے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری طلب اور تڑپ یہ تھی کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہی رہے،
چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے درخواست کی، آپ اپنے نونہال کو میرے پاس ہی رہنے دیجیے تاکہ یہ مزید تندرست ہو جائے، مجھے اس کی بڑی فکر ہے، مکہ کی آب و ہوا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بہت اصرار کرنے پر انہوں نے یہ بابرکت بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس دوران حلیمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چھٹے مہینے آپ کی والدہ ماجدہ اور دیگر عزیز و اقارب سے ملانے کے لیے لاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں پرورش پانے کی وجہ سے جو دیہات کے علاقے میں جو پرورش ہوتی تھی اور اس پرورش ہونے کی وجہ سے جو ترقی ہوتی تھی بدن کی بھی زبان کی بھی وہ خوب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت بھی تھی۔ اللہ کے ایک نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو فرعون نے طعنہ دیا تھا وہ اسی بات کا دیا تھا، حالانکہ اس کا طعنہ یہ بالکل غلط تھا اور وہ سفید جھوٹ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کی تھی۔ تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا کہ میں تو اس موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، اس نے یہ بات صحیح نہیں کہی تھی، لیکن خیر پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلام دے کر کے بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن کلام عطا کیا گیا جس کے الفاظ بہت محدود مگر معانی جو ہوتے تھے نہایت وسیع اور عظیم الشان ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس پر پتہ نہیں کتنے آرٹیکلز لکھے گئے، کتنی کتابیں لکھی گئیں، وہ بھی مطلب بہت بڑی بڑی باتیں جس کو مطلب کئی جلد لگے لکھنے میں، کس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ چند جملوں میں اس کو سمیٹا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بڑا کوئی فصیح نہیں دیکھا، یعنی کوئی اچھی زبان بولنے والا آپ سے اچھا نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ میں خود قریش سے ہوں اور میری رضاعت جو ہوئی ہے وہ بنو سعد میں ہوئی، یعنی جہاں جو قبیلہ تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ادب بھی کیا کرتے تھے، بہت خیال رکھا کرتے تھے اپنے رضاعی ماں باپ کی۔ تمام صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے حضرت ابو طفیل
عامر بن واصلہ لیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جعرانہ کے مقام پر گوشت تقسیم کرتے دیکھا۔ میں ان دنوں نوخیز لڑکا تھا، اونٹ کی ہڈی اٹھا سکتا تھا۔ اچانک ایک عورت آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ آپ نے اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی تو وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں تھی کہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ عمر بن صاحب مصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے رضاعی والد آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ آئیں، آپ نے چادر کا دوسرا حصہ ان کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کرنے کے بعد 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ پہلی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی کے بعد آئی تھی۔ اس وقت ان کے علاقے میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بات کی تو انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو 1 اونٹ اور 40 بکریاں عنایت فرمائیں۔ دوسری مرتبہ وہ نبوت کے بعد تشریف لائیں۔ اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ان کے شوہر حارث نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حارث کے بیٹے اور بیٹیاں رضاعت کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی تھے۔ ان کے نام یہ تھے عبداللہ، منیسہ، حذافہ۔ انہی کا لقب شیمہ بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ امام قتادہ کی روایت میں آپ کی رضاعی بہن شیمہ بنت حارث کا نام لیا گیا ہے۔ وہ حنین کے قیدیوں میں شامل تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بہن شیمہ بنت حارث ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اپنی بات کے ثبوت میں کوئی نشانی بتائیے۔ شیمہ نے ترنت اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچپن کے دن تھے، میں نے آپ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا، اس وقت آپ نے اچانک اس جگہ کاٹ لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانی دیکھ کر انہیں فوراً پہچان گئے۔ پھر آپ نے ان کی بڑی عزت افزائی فرمائی، اپنی چادر مبارک بچھائی، انہیں احترام سے بٹھایا، پھر ارشاد فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، کسی کی سفارش کرنا چاہو تو کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی باقاعدہ رضاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح بنو سعد میں ہوئی۔ ایک دن بنو سعد کی اس خاتون نے بھی جو حمزہ رضی اللہ عنہ کی رضاعی والدہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا رضاعی رشتہ قائم ہو گیا۔ ایک طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دوسری طرف وہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، اور یہ رضاعت بھی دوہری تھی، یعنی ایک تو
بنو سعد کی جو خاتون پلاتی تھیں دودھ حضرت حمزہ کو، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، اور دوسرے جو ابو لہب کی لوڈی تھیں سویبہ، ان کی طرف سے بھی دونوں نے دودھ پیا تھا، تو رضائی بھائی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی حلیمہ سعدیہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے، اور دور نبوت کی ابتدا میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید مخالفت تھی ان کی، لیکن فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے اور بہت جلیل القدر صحابی ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ سے احادیث بھی بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ حارث بن عبد العزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد مکہ آئے۔ قریش ان سے کہنے لگے، اے حارث، کیا تم نے سنا کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پھر نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا میں جنت اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا میں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس نے ہماری صفوں میں اختلاف کا بیج بو دیا ہے اور ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے، اے میرے بیٹے، قوم تمہارے بارے میں یہ کیسی شکایتیں کر رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرا یہی ایمان ہے۔ اگر اس دن میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو ان باتوں کی حقیقت کا مشاہدہ کراؤں گا۔ اس کے بعد حارث مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ کہا کرتے تھے، کاش اس دن میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ان چیزوں کی حقیقت سے روشناس کرائے، پھر وہ جنت میں داخل کرائے بغیر میرا ہاتھ نہ چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا گزرا، اس سلسلے میں بھی بہت تفصیل سے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بچوں کی طرح کبھی کسی بات کی ضد نہیں کی، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کبھی کھیل کود کے متوالے نہیں ہوئے، زبان مبارک سے کبھی کوئی نازیبا جملہ نہیں کہا۔ حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتوں سے ہمیشہ دور رہے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے عزیز و اقارب یہ دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں سے بالکل مختلف اور ممتاز ہیں۔ نہ کسی سے لڑنا، نہ کسی سے جھگڑنا، نہ چیخنا، نہ چلانا، نہ کسی سے روٹھنا، نہ کسی کو پریشان کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں جیسی کوئی چنچل عادت ہی نہیں، بلکہ وہ ایک دم سے بالکل سراسر شرافت کا مجسمہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے بعد آپ کی والدہ کے پاس مکہ لے گئی تھی۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے علاقے بنو سعد میں لے آئیں تو اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ امام ابن کثیر اس کو بیان کیا ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دفعہ آپ کا شق صدر کس طرح ہوا تھا؟ شق صدر کا مطلب، جو صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ، اور شق کا مطلب ہوتا ہے چیرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی رضائی والدہ کے پاس بنو سعد میں تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گیا۔ ہم کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر نہیں گئے تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ اما جان سے کھانا لے آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا۔ میں دوسرے چرواہے بچوں کے ساتھ بکریوں کے پاس ٹھہر گیا۔ اچانک جو دو سفید پرندے اڑتے دکھائی دیے۔ ان کی شکل گدھ جیسی تھی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا یہ وہی ہیں؟ اس نے ہاں میں جواب دیا، پھر وہ سیدھے میری طرف آ گئے۔ انہوں نے مجھے چت لٹا دیا، میرا سینہ چیرا، میرا دل نکالا، اسے بھی چیر دیا، اور سیاہ رنگ کے خون کے دو ٹکڑے نکال کر پھینک دیے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا، برف والا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا، پھر انہوں نے میرا سینہ دھویا۔ پھر اس نے کہا، ٹھنڈا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا، انہوں نے اس پانی سے میرا دل دھویا۔ پھر کہا، سکینت لاؤ۔ پھر اسے میرے دل میں ڈال دیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، اسے سی دو۔ اس نے سی دیا اور میرے دل پر مہر نبوت لگا دی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں امت کے 1000 افراد ڈالو۔ میں نے دیکھا کہ میرا پلڑا جھک گیا اور دوسرے پلڑے کے 1000 افراد میرے سر سے اوپر متحرک نظر آئے۔ میں ان کا پلڑا ہلتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا کہ ان میں سے کچھ افراد میرے اوپر گر پڑیں۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر تم دوسرے پلڑے میں ساری امت کو بھی ڈال دو پھر بھی انہی کا پلڑا بھاری رہے گا۔ پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ میں گھبرا گیا، سیدھا اپنی رضائی ماں کے پاس پہنچا۔ انہیں سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی گھبرا گئیں، فرمانے لگی کہ یہ کوئی شیطانی کارروائی نہ ہو۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹ پر پالان کسا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور ہم چل دیے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے میری حقیقی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان سے حلیمہ نے کہا، میں نے آپ کی امانت لوٹا دی ہے اور اپنی ذمہ داری سے میں بری ہو گئی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ پر بیتنے والا سارا واقعہ سنایا۔ میری والدہ محترمہ بالکل پریشان نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے فرمایا، جس وقت میں نے اسے جنم دیا تھا اسی وقت میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے وجود سے ایک روشنی نکلی جس سے شام کے محلات چمک اٹھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر کہا، یہ آپ کے بدن سے شیطان کا حصہ نکالا گیا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ پر لگا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ آپ کی رضائی ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر حلیمہ کے گھر کے لوگ سرپٹ بھاگے، آپ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اب اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی۔ ابن اسحاق کی روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 2 سال سے کچھ اوپر تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ 2 سال کی عمر تک آپ کا جسم خاصا مضبوط ہو چکا تھا۔ ہم انہیں ان کے والدہ محترمہ کی خدمت میں لے گئے۔ ہم ان کے پاس نہ چاہتے ہوئے گئے تھے، کیونکہ ہماری دلی تمنا تھی کہ آپ ہمارے یہاں مزید رکیں، اور یہ تو آپ کو اپنے گھر دوبارہ لانے کے 2 یا 3 مہینے بعد کی بات ہے کہ آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ
ہمارے گھر کے پچھواڑے کی طرف بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس واقعے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی، کہیں پر 5 سال بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تو شق صدر کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ بنو سعد میں تھے، اور دوسرا واقعہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہم سب سے آگے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں بھی پوچھ لیا کرتے تھے جنہیں کوئی اور شخص پوچھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کے سلسلے میں سب سے پہلے کیا چیز ملاحظہ فرمائی تھی؟ کون سی چیز نوٹس کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، ابو ہریرہ، اب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو۔ میری عمر 10 سال سے اوپر تھی، میں صحرا میں تھا، اچانک میں نے اپنے سر سے اوپر باتیں ہوتی سنی۔ ایک آدمی دوسرے شخص سے پوچھ رہا تھا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں۔ پھر وہ میرے سامنے اس شکل میں آئے کہ ایسے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے، ان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس سے پہلے کبھی کسی مخلوق سے نہیں سونگھی، نہ کبھی ان جیسا لباس دیکھا۔ وہ دونوں میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا، لیکن میں ان کی گرفت محسوس نہ کر سکا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، انہیں لٹا دو۔ انہوں نے مجھے آرام سے لٹا دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ان کا سینہ چیرو۔ اس نے میرا سینہ چیر دیا، خون نکلا، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر اس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، اس میں سے حسد اور کینے کا مادہ نکال دو۔ اس نے لوتھڑے جیسی کوئی چیز نکالی اور باہر پھینک دی۔ پھر وہ بولا، اب اس میں نرمی اور شفقت بھر دو۔ اس نے چاندی جیسی کوئی چیز نکالی اور اسے میرے سینے میں سمو دیا۔ پھر اس نے میرے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی اور کہا، جاؤ سلامت رہو۔ میں واپس آ گیا۔ اسی وقت سے میرا دل چھوٹوں کے لیے شفقت اور بڑوں کے لیے رحمت کے جذبوں سے چھلک رہا ہے۔ یہ لگ بھگ اسی زمانے کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے خاندان کی کفالت کے لیے اجرت پر مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا بعثت کے بعد بھی۔ اب اس کی بہت زیادہ تفصیل ملتی نہیں ہے۔ اچھا، جو نشان مہر نبوت تھی اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر یہ مہر شق صدر کے بعد لگائی گئی۔ زیادہ تر روایات اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ مہر نبوت آپ کے جسم اطہر پر شروع ہی سے یعنی پیدائشی طور پر موجود تھی۔ بنو سعد میں شق صدر کے واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ قدرتی طور پر انتہائی فکر مند ہوئیں۔ انہیں شدت سے احساس ہو گیا کہ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکیں گی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو واقعات بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حلیمہ سعدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لا رہی تھی۔ اسی دوران میں آپ مکہ کے قریب کہیں کھو گئے۔
حلیمہ نے بہت تلاش کیا لیکن آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، عبد المطلب کے پاس پہنچی اور بتایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لا رہی تھی، ابھی مکہ کے بالائی علاقے ہی میں تھی کہ وہ کہیں گم ہو گئے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوراً خانہ کعبہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لیا۔ ادھر یہ دعا جاری تھی کہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مہربانی سے ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور آدمی کو مل گئے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے پاس لائے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہمیں مکہ کے بالائی علاقے سے ملا ہے۔ عبد المطلب نے آپ کو گلے لگایا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے دعائیں کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 6 برس کی ہوئی تو حضرت آمنہ کو مدینہ جانے کا خیال آیا۔ مدینہ آپ کے انتہائی شفیق دادا کی ننیحال تھا اور وہیں آپ کے والد محترم کی قبر بھی تھی۔ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو کا تعلق بنی نجار سے تھا۔ اسی رشتے کی بنیاد پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ننیحال قرار پائے۔ حضرت آمنہ کے دل میں شوہر کی قبر کی زیارت کرنے کی تمنا بھی تھی، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سال بھر میں ایک مرتبہ اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جایا کرتی تھی۔ ان کا اکثر اوقات عبد المطلب کی معیت میں ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ عبد المطلب کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یہ سفر بھی انہی کے ساتھ ہوا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھی۔ یہ سفر اس قدر ناقابل فراموش تھا کہ 50 سال بعد بھی اس کی یادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں جگمگاتی رہیں۔ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ میں اپنے قیام کے دنوں کی روداد سنائی۔ مدینہ سے واپسی پر جب یہ مختصر سا قافلہ ابوا نامی جگہ پر پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ علیل ہو گئیں۔ ابھی جو ابوا ہے یہ تقریباً مکہ سے 230 یا کچھ 250 کلومیٹر کے قریب ہوگا۔ وہ بیمار ہوئیں وہاں پر اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ابوا ہی میں انہیں دفنا دیا گیا۔ حضرت آمنہ کو دفن کرنے کے بعد جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو جناب عبد المطلب نے آپ کی خوب دیکھ بھال کی جتنی ممکن ہو سکتی تھی۔ اسی دوران کچھ نشانیوں کا ظہور ہونے لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دماغ میں یہ بات بالکل پختہ ہو گئی تھی کہ آپ مستقبل میں بہت ہی غیر معمولی شخصیت کے مالک ہوں گے۔ اسی بنا پر عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت بھی بہت دیتے تھے۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک مسند سجائی جاتی تھی۔ ان کے سارے بیٹے اس مسند کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو اپنی مسند پر بیٹھ جاتے۔ ان کے ادب و احترام کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا مسند پر نہ بیٹھتا تھا،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عبد المطلب کے ساتھ ہی مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کم عمر تھے، لہذا آپ کے کئی چچا آپ کو پکڑ کر مسند سے اتارنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فوراً فرماتے، میرے اس بیٹے کو یہیں چھوڑو، واللہ اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ ہی مسند پر بٹھا لیتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تھی کہ آپ کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر کے آپ سے جدا ہو گئے۔ جب آپ کے دادا کی وفات ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا سہارا تھے وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد اپنی دادا کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی جو ذمہ داری تھی وہ جناب ابو طالب نے اٹھائی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبیر اور ابو طالب دونوں ہی یہ ذمہ داری اٹھاتے تھے۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ زبیر تو جلد ہی وفات پا گئے، جبکہ ابو طالب طویل عمر پا کر فوت ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زیادہ دنوں تک دیکھ بھال کی ان کی۔ ابو طالب کی جو مالی حالت تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی، بچے ٹھیک ٹھاک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی خستہ حالی دیکھی تو خود ہی فیصلہ کر لیا معاش کے لیے کہ تاکہ کچھ سہولیات حاصل ہوں۔ آپ بنو سعد میں بکریاں چرانے کی تربیت پہلے ہی پا چکے تھے۔ اللہ کے پھر اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چرانا شروع کر دیں، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہربان چچا کے خاندان کی کفالت میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے، اور یہ جو گھرانہ تھا یہ آپ کی برکتوں سے فیضیاب ہونے لگا۔ جب بھی وہ لوگ کھانا کھاتے گھر والے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو طالب آپ سے کہا کرتے تھے، اِنَّکَ لَمُبَارَکٌ، تم بڑے باعث برکت ہو۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ بہت دنوں سے مکہ میں بارش نہیں ہوئی تھی، بہت پریشان تھے لوگ، بہت زیادہ پریشان تھے، اور سب الگ الگ طریقے سے جا کر کے مطلب اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور پھر کعبے کی جو دیوار تھی اس سے آپ کی کمر لگا دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت چھوٹے سے تھے، ذکر نہیں کیا گیا کہ عمر کتنی تھی، لیکن یہی ذکر کیا گیا کہ بہت چھوٹے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
بتاتے ہیں کہ بادل نہیں تھے، بالکل ایک دم صاف تھا موسم، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ہر طرف سے بادل امٹ کر آئے اور بہت موسلا دھار بارش ہوئی، یہاں تک کہ وادی میں سیلاب آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس وقت ان کے چچا نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ سفید رنگت والا جس کے چہرے کے ذریعے سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کی آبرو کا محافظ ہے۔ آج یہیں تک انشاءاللہ تعالی، پھر اس سے آگے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ممکن ہے کچھ چیزیں آپ کو اضافی لگیں کہ یہ چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، یہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے اب کتنے عظیم شخصیت کی زندگی ہے، ان کی زندگی کے واقعات ہیں سب، تو اس کو تو چند دنوں میں تو بیان کیا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے صبر کے ساتھ خود بھی پڑھ کر کے آیا کریے تاکہ تھوڑا سا زیادہ اچھے طریقے سے دماغ میں بیٹھ جائے۔ کوئی دقت ہوگی، کوئی مشورہ ہوگا تو بتا دیجیے گا فرحا کو، یا مجھ سے ہی کہہ دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔